آج کے مہمانان خصوصی بھائی محسن صاحب، بھائی الطاف امجد صاحب، کنوینر میری محترم بہنوں، میرے محترم بھائیوں، آپ نے ہمارے بزرگوں سے، نوجوانوں سے بڑی عمدہ بہترین باتیں سماعت کی ہیں، اور میں جانتا ہوں آپ سبھی ان باتوں کو سننے کے لیے نہیں آئے ہیں، لیکن ہم نے یا ہمارے بھائی ریاض صاحب نے آپ کو سننے پر مجبور کیا ہے۔ اب جس کام کے لیے آپ آئے ہیں وہ بات اصل ہے، اور وہ ہے مائیں، بہنیں، بھائیاں، والد انعام لینے کے لیے آئے ہیں۔ یہ آپ کو جو انتظار کی گھڑیاں تھیں، انتظار کرایا گیا، میں سمجھتا ہوں شاید آپ کو بہت زیادہ انتظار کی گھڑیاں سخت بتانی پڑی۔ چلیے، ثواب تو مل گیا۔ اب میں ہمارے بزرگوں نے جو کچھ اور بھائیوں نے جو کچھ نصیحتیں کی ہیں اس پر نہیں جاتا ہوں۔ جلسہ جس کام کے لیے ہے اسی کام کی طرف آتا ہوں، اور وہ ہے جن بچوں نے، جن بچیوں نے اور جن بڑوں نے بورڈ کے امتحانات میں اعلیٰ نمرات سے کامیابی حاصل کی ہے، اب آپ اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے، کسی کو گولڈ میڈل ہے، کسی کو سلور میڈل ہے، کسی کو کچھ ہے، کسی کو کچھ ہے۔ آپ اپنے بچوں کے ساتھ لینے آئے ہیں اور آپ لے کر لوٹیں گے۔ اس لیے میں وعظ و نصیحت بالکل نہیں کروں گا، البتہ اب چونکہ سبھی لوگ وعظ کیے ہیں تو مجھے کیوں آپ وعظ کرنے سے محروم کرتے ہیں؟ ایک سورہ ہے قرآن مجید میں، وہ آپ گھر میں جا کر ضرور پڑھیے، اور وہ ہے سورہ احقاف۔ اس میں ایک نوجوان کا ذکر ہے جو بہت اچھا ہے، اور ایک نوجوان کا ذکر ہے جو بہت خراب ہے۔ آپ دونوں کو کمپیئر کیجیے، ایک بہترین، ایک بدترین۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ادھر میری بہنوں سے، بھائیوں، ماؤں سے، ادھر بھائیوں سے، کیا آپ کے گھر میں بہترین لڑکا دیکھنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اپنے گھر میں بدترین لڑکا دیکھنا چاہتے ہیں؟ آپ کی مرضی۔ آج جنہیں انعام ملے گا وہ بہترین ہیں، جنہوں نے بہت عمدہ قسم کا امتحان دیا، امتحان میں کامیابی حاصل کی، اور انہیں انعام مل رہا ہے۔ البتہ ہمارے تجربہ کار بزرگوں نے، بھائیوں نے آپ کو علم وغیرہ کے سلسلے میں بہت سی اچھی باتیں بتائیں۔ میں کہتا ہوں اگر آپ کے بچے یا بچی کو بورڈ کے ایگزام سے گزاریں تو مجھے یقین ہے اللہ اس کو بہترین بنائے گا، اور اگر آپ اس کو نہ گزاریں، اللہ نہ کرے کہیں وہ آپ کے لیے دوزخ میں جانے کا سبب نہ بنے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، ہم نے بچوں کو نصیحت کی اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں۔
ذکر آیا، دیکھو امی کتنی تکلیفیں اٹھا کر پیٹ میں رکھا، پھر تکلیف سے پیدا ہوئے، پھر دودھ پلایا۔ اس نصیحت کے بعد کہا ایک لڑکا جب وہ 40 برس کا ہوا اور طاقت اور قوت میں بڑا شدید قوت والا بنا تو اس نے رب سے دعا کی۔ 40 میں عقل سلیم آ جاتی ہے، میچورڈ ایج پر پہنچتا ہے، اور دعا کی۔ اس دعا میں 3 پوائنٹ ہیں، ایک اپنے لیے، ایک امی ابا کے لیے، ایک آنے والے بچوں کے لیے۔ اس نے دعا کی اپنے رب سے، اس دعا کے اندر 3 پوائنٹ ہیں، ایک اپنے لیے، ایک امی ابا کے لیے، دوسرے اپنے بیٹا بیٹی کے لیے۔ اگر آپ ایسی اولاد دیکھنا چاہتے ہو جو اپنے لیے، اپنے امی ابا کے لیے اور اپنے بیٹا بیٹی کے لیے دعا کرنے والا ہو، یہ بورڈ کے ایگزام سے آپ گزاریے۔ اور اگر آپ نہیں چاہتے، گالیاں دینے والا، مارنے والا، جب ہم ایک پروگرام میں گئے تھے ہارون بھیا ہم، تو اس میں ایک اصطلاح استعمال ہو رہی تھی بار بار، اولڈ ایج ہوم کوارٹرز۔ جتنے ضعیف لوگ ہیں وہ گھر میں نہیں رہنا چاہیے، آپ کے لیے انتظام ہو چکا ہے، مت جائیے۔ بڈھوں کے واسطے، بڈھیوں کے واسطے کچھ گھر بنا دیے گئے، مت جاؤ۔ اگر آپ ایسے بچے دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ بورڈ کے ایگزام سے مت گزاریے۔ لیکن سورہ احقاف میں اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ میں آئے۔ تو بچہ دعا کرتا ہے، ربی اوزینی ان اشکر لی ولی والدیک، اے اللہ مجھے توفیق دے، جو تو نے مجھے نعمتیں دی ہیں میں اس کا شکر بجا لاؤں، اور میرے امی ابا کو جو تو نے نعمتیں دی ہیں ان کا بھی میں شکر بجا لاؤں، اور میرے مالک میں دعا کرتا ہوں مجھے جو بیٹا اور بیٹی عطا فرمائے وہ بہترین، اصلی لی، انتہائی عمدہ کیریکٹر کا ہو۔ خدایا اس دعا کے ساتھ میں تیری طرف رجوع کر رہا ہوں، میں تیری طرف پلٹ آ رہا ہوں۔ کیا پیاری اولاد ہے۔ امی ابا نے اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے ہوئے اپنے لیے بھی دعا کی تھی۔ سورہ فرقان میں یقولون ربنا، ماں باپ کہتے ہیں مجھے ایسی بیوی دیجیے اور ایسے بچے دیجیے، ہب لنا من ازواجنا وذریتنا قرۃ اعین، میری بیوی میری آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ، میرے بچے میری آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ۔ اور مجھے ابا دعا کر رہے ہیں وجعلنی للمتقین اماما، مجھے متقی، میری بیوی متقی، میرے بچے متقی، تو میرے کو متقیوں کا امام بنا۔ بھی دعا کر رہی ہے، اے اللہ مجھے ایسا شوہر دے اور ایسی بیٹا اور بیٹی دیے جو آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ ہوں، اور میں اپنے گھر میں شوہر جتنے متقی ہیں، بیٹا بیٹی جتنے متقی ہیں، اس سے زیادہ متقی بنا۔ اگر آپ ایسی اولاد دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ بورڈ آپ کے لیے ایک بہترین ایسے اچھے بنانے کی فیکٹری کا کام کر رہا ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں نکو ہمارے کو ایسا نہیں ہونا، ٹھیک ہے، اسی سورہ احقاف میں ایک نوجوان بچہ، اس نے کہا اوہ تھو، ہم نے اپنی اماں ابا کو بول رہا تھو اوہ،
کیا تنگ کر دیا؟ مرنے کے بعد زندگی ہے، اللہ کے پاس حساب ہے، کتاب ہے، جنت ہے، دوزخ ہے۔ آج تک ہم ایسے تمام باتیں سنے نہیں، سننا چاہتے نہیں۔ اگر آپ ایسے بچوں کو دیکھنا چاہتے ہیں ادھر بورڈ کی طرف مت لائیے، جو باپ کو بولے تھو۔ ایک شاعر نے بڑی اچھی بات کہی، ہم ایسی کتابوں کو قابل ضبطی سمجھتے ہیں جس کو پڑھ کر بیٹے اپنے باپ کو خبتی سمجھتے ہیں۔ پاگل آدمی، کیا دیوانہ، عقل نہ ہوش، کیا لگائے بکوا، کچھ معلوم ہے؟ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، اللہ ایسا منظر آپ کو کبھی نہیں دکھائے، بوڑھے باپ کو پٹکا، پیر میں باٹا کا شوز ہے، پٹک کر اپنے باٹا کے شوز سے باپ کو رگڑ رہا ہے۔ اگر آپ ایسی اولاد دیکھنا چاہتے ہیں، منظور ہے آپ کو، یہ بورڈ پہ آؤ نہ کو، پڑھو نہ کو، لکھو نہ کو، سمجھو نہ کو، جاؤ کدھر بھی جاؤ، اب انعام ملے گا۔ اب انعام ملے تو مولانا واز کریں، ہم آپ کے بات سے بہت متاثر ہیں۔ کل قیامت قائم ہوگی، انعام دینے کا دن، فیلیسیٹیشن ڈے ہے وہ، اور فیلیسیٹیشن ڈے کے ساتھ ساتھ یوم الحساب، اسسمنٹ کا ڈے ہے، رزلٹ کا دن ہے۔ زمین تانبے کی ہے، آسمان سے قریب سورج ہے، جسم پر کپڑے نہیں ہیں، کوئی ٹخنے تک، کوئی کمر تک، کوئی کان کی لولکی تک پسینے میں غرق ہے، سب کی زبان پر ہے نفسی نفسی نفسی۔ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی زبان مبارک پر ایک ہے لفظ، امتی امتی امتی۔ پورے پیغمبر کہہ رہے ہیں میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا، اور پیارے نبی کہہ رہے ہیں میری امت کا کیا ہوگا، میری امت کا کیا۔ سارے انبیاء بولیں گے ہم اللہ کے سامنے نہیں جا سکتے، آج جو جلال ہم اللہ کا دیکھ رہے ہیں ہم نہیں جا سکتے۔ آخر میں باری آئے گی ابراہیم خلیل اللہ جیسی شخصیت، اور پورے اولو العزم انبیاء کہیں گے مسئلہ تمہارا حل ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ آپ جائیں گے، آپ کا نام دادا ابا نے محمد رکھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ نے آپ کا نام رکھا احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مقام محمود پر جا کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہو جائیں گے، ایسی اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے کوئی آج تک نہیں کیا۔ اللہ اپنے مبارک ہاتھوں سے اٹھائیں گے، بولو میرے پیارے حبیب آپ کیا چاہتے ہیں، پھر آپ سجدہ ریز ہو جائیں گے، پھر اللہ اٹھائیں گے، پھر سجدہ ریز ہو جائیں گے، اللہ حساب کتاب شروع فرمائیے، تیرے بندے بہت پریشان ہیں، حساب کتاب شروع ہوگا، کہا جائے گا وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اللہ کے نور سے میدان حشر چمک رہا ہوگا، اُزِّیَ الْکِتاب، ہر ایک کا نام عمل لا کے رکھا جائے گا، وَجِیَّ بِالنَّبِیِّینَ، پیغمبروں کو بلایا جائے گا آئیے، وَالشُّہَدَاء، گواہوں کو حاضر کیا جائے گا، قُضِیَ بَیْنَہُم بِالْحَقِّ، فیصلہ ہوگا کون کامیاب کون ناکام، وَهُمْ لَا یظلمون، کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا۔ سورہ واقعہ میں
4 گروپ کا ذکر ہے، احادیث کو ملا کر پڑھنے سے 5 گروپ معلوم ہوتے ہیں۔ ایک گروپ خدا کا خاص الخاص بندوں کا بغیر حساب کتاب کے جنت میں، مقربان خاص اور سیدھے ہاتھ والے، بس اللہ ایک نظر ڈالے گا انہیں بھی جنت میں بھیج دے گا۔ اور ایک گروپ آراب پہاڑوں پر ہوگا، اور ایک گروپ لیفٹ ہینڈ میں پیچھے ہاتھ سے اس کا نام عمل تھمایا جائے گا۔ یہ جو 3 گروپ ہیں ان کے چہرے خوش و خرم ہوں گے، لیفٹ ہینڈ والوں پر خاک اڑ رہی ہوگی، منہ کالا ہوگا۔ سورہ رحمان پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے جب قیامت قائم ہوگی، لا یسأل عن ذنبہ انس ولا جان، ہم کسی انسان سے نہیں پوچھیں گے، نہ کوئی جن سے تم نے کیا غلطی کی۔ ارے جواب آگے آ رہا ہے، یعرف المجرم بسیماہم، جتنے مجرمین ہیں اللہ کی نافرمانی کرنے والے، وہ اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے۔ کسی کا چہرہ کتے کا جیسا، کسی کا بندر کے جیسا، کسی کا گدھے کے جیسا، کسی کا سور کے جیسا۔ کہا جائے گا ہذہ جہنم التی، یہ ہے دوزخ جس کا تم انکار کیا کرتے تھے۔ یطوفون بینہا بین حمیم و نار، ایسا کھولیں گے وہ گرم پانی میں، جیسا یہ ہماری آپائیں وڑا تلتی ہیں، جلبی تلتی ہیں، پوریاں تلتی ہیں، اور اس کے برخلاف یہ بورڈ کے ایگزام سے گزرتے ہوئے جس کے دل میں خیال آیا اللہ ہر جگہ موجود ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، صدیقین، شہداء، صالحین، اولیاء اللہ یہ اللہ کے لاڈلے اور چہیتے ہیں، ہم کو ان کے راستے پر جانا چاہیے۔ یہ بورڈ بتائے گا ویسے جو لوگ بچے اور بچیاں ہوں ان سے کہا جائے گا لمن خاف مقام ربہ جنتان، آپ ہمارا خیال کر کے جیے نا، تم کو 2 جنت دوں گا، فیلیسیٹیشن ہو رہا ہے، 2 جنت، ایک سونے کی، اب دیتے ہیں شاید ہمارے ریاض بھیا سونے کا تمغہ، دوسرا چاندی کی۔ یہ ہمارے بہنوں کو پوچھے ہے کیا جی، کنٹل 2 کنٹل، بولے تو بولیں گے مول صاحب دیوانے ہوئیں گے تم، وہ تو 10-12 تولے، وہ تو سر پھٹا۔ مال، ٹیبل سونے کا، کرسی سونے کی، پلنگ سونے کا، مسیری سونے کی، محلات سونے کے، گلاس سونے کے، سب سونے کے، اور دوسری جنت سب چاندی کی۔ اور پھر کیسے؟ ایسے خیرات حسان، ایسی خوبصورت پھر ان کے گھر میں کام کرنے والے حور مقصورات فی القیام، ان کو بالا خانوں پر رکھیں گے، لم یطمثہن انس قبلہم، اس سے پہلے کوئی چھیا تک نہیں، اتنے پاک دامن۔ اگر آپ چاہتے ہیں ایسا بدلہ آپ کو ملے، یہ بورڈ آف اسلامک ایجوکیشن کا آپ سلیبس ہے، اس سے یہ خوبیاں پیدا ہوتی ہیں۔ بس میں ہماری ماؤں کا، بہنوں کا، بھائیوں کا، ہمارے بورڈ کے سب ذمہ داروں کا، معززین کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آج بلائے 2 بات کہنے کا موقع دیا۔ اب آپ جن بچوں کو انعام مل رہا ہے اپنی آنکھوں سے دیکھیے، اس کے بعد حسرت کیجیے، کاش میرا بیٹا بھی پاس ہوتا، کاش میری بیٹی بھی سونے کا تمغہ لاتی۔ انشاءاللہ یہ کاش آپ کو
اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی صحیح منزل کی طرف لے جائے گا۔ یہ آج کا جلسے فیلیسیٹیشن بس اس لیے ہے، یہ ہمارے اس عمر کے بزرگوں کو دیکھو، آپ کو انعام دینے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ کل ہم لوگ نہیں رہیں گے، اللہ کرسی صدارت پر ہوں گے، انبیاء ہوں گے، صدیقین ہوں گے، شہداء ہوں گے، اور ان کو انعامات دیے جا رہے ہیں۔ اب آخری جو گروپ ہے اعراف کا گروپ، یہ جنت اور دوزخ کے بیچ میں پہاڑ ہے، وہاں ٹھہرا ہوا ہوں گا۔ جنتی جنت میں، دوزخی دوزخ میں جانے کے بعد وہ جنتیوں کو دیکھ کر بولیں گے اللہ ادھر، دوزخ کے دیکھ کے بولیں گے اللہ نہیں ادھر تک۔ کیا حال ہوگا؟ جنتی اور دوزخیوں کھڑکیوں سے دیکھیں گے تو آخر میں بولیں گے دوزخی ایک گھٹ پانی تو بھی ڈالو جی، ایک ٹکڑا ڈالو۔ جنتی کہیں گے اللہ نے یہ کھانا اور پانی تم دوزخیوں کے لیے حرام کیا ہے، تڑپ رہے ہیں، جل رہے ہیں، موت نہیں۔ آپ اپنے گھر میں کیسے بچے دیکھنا چاہتے ہیں، کیسی اولاد دیکھنا چاہتے ہیں، گھر میں سکون دیکھنا چاہتے ہیں، راحت دیکھنا چاہتے ہیں، اولاد کو اور خود کو، میاں بیوی سب آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بننا چاہتے ہیں، یہ ہلکی سی کوشش ہے بزرگوں کی، بورڈ آف اسلامک ایجوکیشن۔ میں ہمارے ریاض بھیا کو بول رہا ہوں، آج کے حالات ذرا نازک ہے نا، پہلے 1000 سال تک صرف یہی چلا پوری دنیا میں، قرآن و سنت کا پورا نظام پوری دنیا اختیار کی۔ اس کے بعد ایک دور آیا قرآن اور سنت مسلمانوں کے لیے، ہمارے لیے اخلاقیات۔ پھر ایک اور دور آیا کہا سیکولر، پھر ایک دور اب آیا ہے صرف مٹیریلسٹک، ನನಗೆ ಪೈಸಾ ಬೇಕು ರೊಕ್ಕ ಬೇಕು ಏನು بھی اللہ، بس ہر ایک کے سامنے پیسہ پیسہ، آن دو کدھر سے بھی آن دو پیسہ، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، پیسہ پیسہ، یہ وہ مادیت مادیت، اپنی مقصد حیات کو بھول گئے۔ ارے آؤ جی اب بھی آتا ہوں، آؤ جی کل آتا ہوں، آؤ جی پرسوں آتا ہوں، گھر کے سامنے ڈیرا۔ ارے کیا ہوا، کہیں کو لگا ڈیرا، حقیقہ ہے نہیں، رات کو گئے۔ اور ہر ایک کی زبان پر، ہمارے محسن بھیا بول رہے نہ کھولو موبائل، چپ بتا رہا ہوں میں، اچھی بات ہے آپ کی بات سن لیتا ہوں۔ ادھر سے آتا ہے السلام علیکم گئے، ادھر سے جواب آتا ہے کب ملا رہے، رکھ رہے نہیں۔ کروڑوں روپے ذاتی خرچ کر کے محلات بنائیں، مگر ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے یہ دیوان خانے میں سے ان کو کب نکالنا، جلدی کرو۔ ایک جگہ میں پوچھا کب ہے، عصر میں، وہاں گیا تو ظہر میں ختم ہوگا۔ ارے کیوں جی جلدی ہوگا؟ نہیں مول صاحب ایسا پھول رہے تھے، ایسا کھا ہوا۔ حضور فرماتے ہیں میرے بھائی اور بہنوں اس گھر خبر کی تیاری کرو۔ بس یہ بات کہتے ہوئے اپنی بات ختم کرتا ہوں، آپ کی مرضی۔ آپ تو سننے نہیں آئے تھے، خالی دیکھنے آئے تھے، اس واسطے میں ہاتھ ایسا کروں، آپ کی مرضی۔ ہماری آپایاں بھی، امایاں بھی، اور بچوں کو کیا انعام ملتا ہے بول تو آئے تھے، آپ کی مرضی، جو کرتے ہیں کرو۔ ریاض بھائی کا جو ہے کال تھا، ہم سب بھی آ گئے، مولانا نے، سب لوگوں نے نصیحتیں کی۔ اب آپ کل سے کیا فیصلہ کرتے ہیں ہماری زندگی کے لیے، اسلام یا کچھ اور؟ دنیا کدھر سے کدھر ہو رہی ہے، ادھر سے ادھر ہو رہی ہے، اللہ بچائے اللہ بچائے اللہ بچائے اللہ بچائے۔ اب آنے والا دور دجال کا ہے،
ہمارے ریاض بھیا اور الطاف بھیا بولتے اسکرین اسکرین، کائی کو بول رہے ہیں اسکرین اسکرین؟ ارے بعد میں سوچا کچھ تو بھی اس میں مطلب ہوں گا نا اسکرین کا۔ آپا کے پاس اتنا بچہ ہے، 4-6 مہینے کا ہوں گا، 10 مہینے کا ہوں گا، جب تک کہ طوطا نہیں لگائے ٹوئیں ٹوئیں ٹوئیں، منہ میں ایک نوالا بھی نہیں جا رہا۔ اور اماں بھی بہت خوش ہے، اور لگا کو دے اس کو، لگا دو ٹنگ ٹنگ ٹنگ، انہوں ٹنگ 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 لگا، انہوں ٹم 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 لگا، انہوں ٹنگ ٹنگ انہوں ٹم ٹم، دجال آ جاتا۔ آنے کے بعد بتا میں ہوں، اور ٹم 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 ٹنگ ٹنگ ٹم سب سجدہ ریز ہو جائے۔ وہ پرانے زمانے میں حدیثاں سنتے تھے، انہیں آپ کو پورے گھرا میں گھس جائیں گا، پھر لیں گا، سب لوگ اس کچھ ہو جائیں گے، سب دیکھے تو معلوم ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، حضور نے 1,000,000 مرتبہ صحیح بات کہی ہے۔ اگر اس دجال سے بچنے کے لیے کوئی ایک ذریعہ چھوٹا، بس یہ بورڈ آف اسلامی کے لیے۔ اب ختم ہو رہی بات، میری بات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے ایسا انگار لگایا نمرود۔ ایک چڑیا چونچ میں پانی لے کے ایسا جاریے پانی ڈال دیا، جب فرشتہ ملا، انہیں مل کے بولا انگار اتنی ہے اماں، چوڑی تیرے منہ میں پانی کتنا آئیں گا؟ تو چڑیا بولی میرے کو اس کی فکر نہیں ہے، میرے پانی سے انگار بجھیں گی کیا نہیں بجھیں گی؟ کل اللہ اگر پوچھے میرا خلیل جل رہا تھا تو کیا کی، تو میں کہوں گی میرے اللہ، میری چوٹ میں جتنا پانی آ سکتا تھا میں نے اتنا کیا۔ کل اللہ اگر ہم سے پوچھے ہم یہ کہیں گے۔ مولانا زبیر صاحب، ریاض صاحب بورڈ آف اسلامک ایجوکیشن قائم کیے تھے، پوری دنیا بے حیائی، آوارہ گردی، خدا سے بیزاری، آخرت سے بالکل بے اعتنائی کا ایک سیلاب تھا جا رہا تھا، ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے، ہمارے میں جتنی طاقت تھی اسے بند باندھنے کی کوشش۔ اے اللہ اس چھوٹے کام کو قبول فرما اور اس کو ایسے ہاتھوں میں دے دے کہ بڑی بڑی مملکتیں بورڈ آف اسلامک ایجوکیشن کی پالیسی کو لے کر اپنی حکومتوں کی پالیسی بنائیں، اور ہم اپنے وطن عزیز ہندوستان کو بھی اے اللہ اس حال میں دیکھنا چاہتے ہیں، ہندوستان کے 130 کروڑ گھروں سے ایک آواز آئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔